ہمارے ایک دوست ہیں جی، یہ پچھلے دنوں جب بابر اعظم کو کرکٹ کا وہ بہترین انعام دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کی کامیابی کا جو واحد راز ہے وہ یہ ہے کہ بابر اعظم نماز نہیں چھوڑتا۔ وہ 5 وقت نماز کا پابند ہے اور وہ نماز ادا ہر صورت میں کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں وہ کھیلتا بھی ہے لیکن وہ فرائض کے اندر کوتاہی نہیں کرتا۔ اچھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جی کہ ماشاءاللہ دنیا کا بہترین جو ہے بیسٹ مین، وہ اتنا قابل ہے، وہ دین کے اوپر اتنا کام کر رہا ہے، اتنا پابند ہے فرائض کا۔ لیکن جیسے ہی تصویر کا رخ بدلا تو دوستوں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے اس پوزیشن پہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کا بیٹسمین ہے انڈیا کا، وراٹ کوہلی، وہ ہے۔ اب یہ راز کی بات ہے، یہ سیغے کی بات ہے، یہ ہماری اور آپ کی آپس کی بات ہے کہ وہ بلے باز جو اب دنیا کے اوپر پہلے نمبر پر فائز ہے، براجمان ہے، بابر اعظم، وہ نماز کا پابند ہے، اس وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو وراٹ کوہلی ہے وہ کتنی نمازوں کا پابند تھا، اس نے رمضان کے کتنے روزے رکھے، وہ کتنے کی صدقات اور خیرات کرتا ہے، اس نے کتنے حج کیے بیت اللہ کے، وہ کتنی یتیموں مسکینوں کی وہ توبہ استغفار درود شریف کتنا کی پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر نمبر 1 پوزیشن پہ تھا۔ ٹنڈولکر دنیا کے اندر بہترین بلے باز مانا جاتا ہے جی، جیسا بلے باز دنیا کے اندر نہیں ہے۔ وہ کتنی نمازیں پڑھتا تھا۔ سہواگ تھا، وہ کتنی نمازیں پڑھتا تھا۔ اب پاکستان کی پوری ٹیم نمازیں بھی پڑھتی ہیں، ہم رمضان کے اندر دعائیں بھی کرتے ہیں، ورلڈ کپ پھر ہار جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی دعائیں کروائی جاتی ہیں، ہم بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیم بری طرح سے شکست کھاتی ہے، تب نمازیں کدھر گئی؟ تو میں نے یہ کہا ہو سکتا ہے کہ یہ رائے بالکل غلط ہو، ناقص ہو، بے بنیاد ہو، اس کو بالکل نہ مانا جائے، لیکن ہم نے غلط تشریح کی ہے کامیابی کی، ہم نے غلط سکلز کو پولش کیا ہے، ہم نے غلط لوگوں کے اندر نظریات کو گانٹ دیا ہے، ہم نے غلط لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ صرف ان چیزوں کی بنیادوں کے اوپر انسان کی دنیا اور آخرت نہیں بنتی۔ اگر یہی تقاضا بنا لیا جائے، اگر یہی معیار بنا لیا جائے تو پھر راہب ٹھیک ہے، وہ نماز بھی رکھتے ہیں، وہ روزہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تنہائیوں میں چلے جاتے ہیں، دنیا کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ بھی پھر بہترین کامیابی والے لوگ ہونے چاہیے، لیکن اسلام تو ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات پتہ چلی کہ ان لوگوں کے پاس سکلز تھیں، وہ اس وجہ سے کامیاب تھے، اور آج ہماری نمازوں کی وجہ سے ہمارا کوئی سائنسدان آگے نہیں ہے، ہمارا کوئی علمی میدان کے اندر اب ہمارا نام نہیں ہے، ہم نمازیں، روزے اور زکوٰۃ اور حج کرتے ہیں، جمعہ والے دن پورے پاکستان کے اندر مساجد کے اندر جگہ کم پڑ جاتی ہے، لاکھوں کا مجمع بیت اللہ کے اندر حج کے لیے جمع ہوتا ہے، رمضان کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمان خیرات کے اندر آگے ہوتے ہیں، اخلاقیات کے اندر جلسے جلوس اور مجالس ہوتی ہیں، کتنے خطبات ہوتے ہیں، کتنے بیان ہوتے ہیں، کتنی تقریریں ہوتی ہیں، کتنے عالم دین ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنے علمی اور فکری جو بحثیں ہیں وہ ہوتی ہیں، کتنے ہمارے سکولز ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں، ہر جگہ پہ علم سکھایا جاتا ہے، ہر جگہ پہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ سکھائی جاتی ہے، ہر جگہ کے اندر ان کی اصلاح کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے کسی بھی پیمانے کے اوپر، دنیا کے کسی بھی معیار کے اوپر پورا نہیں اترتے۔ کیونکہ ہم نے دنیا کے اندر موجود جو جدیدیت کی روایات تھی اس کو اسلام کے مطابق ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے سکلز کو نہیں اڈاپٹ کیا، ہم نے ایک جگہ پہ بیٹھے اللہ کے ذریعے توپوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسے کامیابیاں نہیں ملتی۔ تو ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بے شک ایک مومن کے لیے عبادات ہی اس کا معراج ہیں، عبادات ہی اس کے لیے اس کے سر کا تاج ہیں، لیکن اب دنیا کے اندر بھی منہ دکھانا ہے، ہم نے
دنیا کے اندر بھی ہم نے اللہ کے دین کو منوانا ہے، دنیا کے اندر بھی ہم نے شریعت کو نافذ کروانا ہے، دنیا کے اندر بھی ہم نے جدید اصول متعارف کروانے ہیں، دنیا کو بھی ہم نے پیغمبر حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدید سوچ، جدید تعلیم، جدید پیشن گوئیوں سے متعارف کروانا ہے۔ لیکن اس کے لیے اگر ہم مسئلے کے اوپر بیٹھے ہی رہیں، صرف مسئلے کے اوپر ہی بیٹھے رہیں، تو ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا۔ تو وہ ویرات کوہلی نہ کوئی نماز پڑھتا تھا، اس کا نہ کوئی تعلق ہے، امریکہ کا دنیا کے اندر اتنا اثر و رسوخ ہے، چائنا سپر پاور بن رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کون سی عبادات کرتے ہیں۔ وہ عبادات تو خیر نہیں کرتے، لیکن وہ معاملات کے اندر بہت اصول پسند ہیں، وہ محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیابی اصول پسند اور محنتی انسان کو دیتا ہے۔ اب آگے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، عبادت ہو، پرہیزگار ہو، تو اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ کافر ہو تو اللہ پھر بھی اس کو اس کا حصہ لازمی دیتا ہے، آخرت کا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہو۔ تو بہتر مسلمان وہ، ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر، دنیا بھی اور آخرت بھی، یہاں دونوں جہاں ملتے ہیں۔ تو وہ جو بات ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ صرف اور صرف عبادات سے ہی پورا دین نہیں، وہ صرف ہم مذہب کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، دین کچھ اور ہے، نظام حیات کچھ اور ہے، زندگی جینے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو ٹائم دینے کی، اس کے اوپر بحث کرنے کی، اس کے مطابق چلنے کی، اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی، سکلز کو سیکھنے کی، جدیدیت کے مطابق اسلام کو نہیں ڈھالنا، اسلام کے اندر ہی جدیدیت ہے۔ تشکیل نو کے لیے ہم نے مزید نئے فلسفے اختیار نہیں کرنے، سلف صالحین نے، ہمارے اباء و اجداد نے بہت سے طریقے ہمیں بیان کر رکھے ہیں، ہمیں ان کے مطابق ہی نئی ٹرمنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اگر نہیں بڑھیں گے تو پھر خسارہ ہے، پھر خسارہ ہے۔ تو بھائیوں، کامیابی کے لیے آپ کے پاس سکلز کا ہونا ضروری ہے۔ تو بابر اعظم صرف عبادات کی وجہ سے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ محنت، پریکٹس، سکل، شدید محنت، لگاؤ، توجہ اور مستقل مزاجی کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچا ہے۔ تو یہ سنہری اصول ہیں اس سے سیکھنے کہ جو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک لیول پہ پہنچ جائیں تو صرف اور صرف تمام کریڈٹ اللہ ہی کی ذات کو ہے، تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اور عبادات آپ کو ایک مقام تک لے کے جانے میں برکت کا سبب بنتی ہیں۔ تو عبادات کو چھوڑ کے ہرگز گزارا نہیں ہے، یہ مطلب میری بات کا ہرگز